آج فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، کیا لگ رہا ہے چیئرمین صاحب کے حوالے سے بھی کوئی اس کو بینیفٹ مل سکے گا؟ دیکھیے بڑی خوشائن بات ہے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عدالتوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور آئین کے مطابق اگر فوجی عدالتوں کا ٹرائل ہو سکتا ہوتا تو ضرور آج فیصلہ ہوا آتا، اور آج 4-1 کے فیصلے نے بڑا واضح کلیئر کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی جو ایکٹ ہے اس کے اندر ترامیم آئین سے متصادم ہو کر نہیں کی جا سکتی، لہٰذا جو ہے سویلین کا جو ہے ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور بڑی ایک قوم کے لیے خوشخبری ہے اور قوم کو مبارکباد ہو کہ آئین جو ہے اس کی سپرمیسی ہوئی ہے۔ کسی بھی قانون کو دیکھیں نا کہ جب عدالتیں موجود ہیں، جب سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ایک پورا پلیٹ فارم موجود ہے اور جو ایک پورا پروسیس ہے کہ ججز کیسے تعینات ہوتے ہیں اور وہ کیسے لا کو پڑھ کر آتے ہیں، تو وہاں پر ایک ادارے کو یہ کہہ دینا کہ وہ جو صرف اور صرف اپنے افسران کا ضرور وہ کر سکتا ہے، ان کی سروس کے ریلیٹڈ معاملات دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ہمارا سسٹم ہے، ایک آئین کے تحت عدالتیں بنی ہیں، ان کو کیسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ تو یوں ہوگا نا کہ جیسے اسلام آباد پولیس کو کہہ دی جائے کہ وہ اب عدالت بھی کنڈکٹ کرے گی، تو ایسا ممکن نہیں۔ آج بڑی ایک اچھی خبر ہے اور عمران خان صاحب کا بھی ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ، کیونکہ ان کو اسی 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا تھا، تو ان کا بھی اب کسی صورت ٹرائل جو ہے۔ یہ اب تک کی صورتحال کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، رہنما ہیں، ان کے کیسز کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ ان کی پیروی کر رہے ہیں مسلسل اور بڑی محنت سے آپ کوشش بھی کر رہے ہیں ان کے لیے، تو کیا اس وقت کیا پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ سارے بیسیکلی پولیٹیکلی صرف وکٹمائز کرتے ہوئے ورکرز کو، دیکھیں آپ کو واضح نظر آئے کہ بیلز ہوتی نہیں ہیں، نئے دفعات جو ہے ڈال دی جاتی ہیں، بینچ بنتے ہیں، بینچ ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ پروسیس آپ نے بڑا واضح دیکھا۔ آج جو ہے تمام عدالتوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور آگے آ کے اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو انصاف دینا ہوگا، جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو کم سے کم عدالت تو ریلیز کرے، باقی اگر کسی کو قصور ہے تو وہ ڈیفینیٹلی، جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایک غلطی تو جو ہے ماں بھی جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے، تو اسٹیٹ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے اوپر معافی ضرور ہونی چاہیے، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو معاف۔ نواز شریف واپس آئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل؟ ان کا بیانیہ بھی دفن ہو گیا، ساری چیزیں وہ چھوڑ گئے، اب کیا لگ رہا ہے ان کے حوالے سے؟ دیکھیں نواز شریف کا مستقبل ڈارک ہے۔ نواز شریف صرف بیانیہ میٹھا میٹھا دے رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے میں یقین دلا سکوں، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ نواز شریف ہمیشہ جب بھی تھوڑی سی پاور میں آتا ہے تو وہ آنکھیں نکالتا ہے، تو وہ آنکھیں نکالے گا، اور اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جلسے کے اندر ہی اس نے خواتین کو کرٹیسائز کر کے اور تصویر کے اوپر اپنے کمنٹس کر کے اور مختلف چیزوں سے اس نے واضح کر دیا کہ صرف اور صرف اس کا جو پاکستان آنے کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف لوٹنا تھا، عوام کو دوبارہ لوٹیں گے، پھر وہ باہر جائیں گے، یہ ان کا مقصد اب کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ عوام جان سکتے۔ عدالتیں جو سماعت کر رہی ہیں اس کے حوالے سے آخری سوال ہے، ہائی کورٹ کیا ان کو اس طریقے سے جو ریلیف دے رہی ہے، کیا یہ قانون کے مطابق لگ رہا ہے؟ دیکھیں کوئی قانون کے مطابق نہیں ہے، ایک وہی عمران خان صاحب ہیں جن کی اٹارنی کے ذریعے درخواست ایڈمٹ نہیں ہوتی، اور وہی نواز شریف صاحب ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی درخواست ایڈمٹ ہو جاتی ہے، وہی عمران خان صاحب ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ بایو میٹرک کے لیے ہائی کورٹ آئے، اور وہی نواز شریف صاحب ہیں جن کی بایو میٹرک ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے، وہی عمران خان ہے جس کی جلسہ جو ہے وہ اس کی جماعت کرتی ہے اور اس کو اجازت ملتی ہے اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے کل، اور وہی نواز شریف ہے جس کو سرکار پروٹوکول دے رہی ہے، جو گاڑیاں بھجوا رہی ہے کہ وہ جلسہ اس کا بہترین کروایا جائے۔ تو یہ دو ملک کے اندر جو دو قانون کے اور دو طرفہ سلوک کیا جا رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ قوم جو ہے وہ نفرت کرتی ہے اور قوم کے سینٹیمنٹس کو جو بھی حکومت ہو، جو بھی ادارہ اس کو دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔